بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے بات کی کہ قرآن یہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے یا پھر صرف نظم یعنی الفاظ کا نام ہے، تو جمہور علماء اس بات کی طرف گئے کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کو کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں، لیکن امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں قرآن یہ لفظ اور معنی دونوں کا نام نہیں، بلکہ نماز اگر آپ معنی سے بھی ادا کرتے ہو تو ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہو، اردو میں کرتے ہو، انگریزی میں کرتے ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ کی نماز ہو گئی۔ نماز میں تو تلاوت بھی ہوتی ہے نا، سورہ فاتحہ تلاوت ہے، قرات تلاوت ہے، ان کے یہاں ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، اور نماز کے علاوہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ جیسے حائضہ عورت، اگر وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ ہیں۔ اگر وہ فارسی میں تلاوت کرے تو اس کو منع نہیں ہے، کیونکہ وہ خارج صلاۃ ہے۔ نماز میں قرآن ان کے ہاں لفظ اور معنی دونوں کا نام نہیں ہے، بلکہ معنی سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، نماز کے علاوہ میں دونوں کا نام ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور ان کے ہاں نماز میں بھی قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام تھا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے کہ نماز میں اور غیر نماز دونوں میں قرآن کریم لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص فارسی یا انگریزی یا اردو میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب مصنف علیہ الرحمہ اس بحث سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے نظم اور معنی کی قسمیں ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن نام ہے کس چیز کا؟ لفظ اور معنی دونوں کا۔ تو اب لفظ اور معنی کے اعتبار سے جو اقسام ہیں مصنف علیہ الرحمہ اس کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو ذرا، وہ اقسام النظم والمعنی، نظم اور معنی کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں، فیما یرجع الی معرفت احکام الشرع اربعۃ، جو احکام شرع کی معرفت کی طرف لے کے جاتی ہے، چار ہے۔ کتنی؟ چار۔ یعنی لفظ اور معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں؟ چار۔ الاول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، اس میں جو پہلی والی ہے یہ لفظ کے طریقوں کے بیان میں ہے۔ وجوہ کا مطلب طرق، لفظ کے طریقوں کے بیان میں ہے، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے۔ دیکھو میں آپ کو ذرا یہ بتاؤں، نظم اور معنی کے اعتبار سے چار قسمیں بنتی ہیں۔ جیسے پہلی ہو گئی خاص عام مشترک معول، یہ ایک قسم ہو گئی۔ ظاہر نص مفسر محکم، خفی مشکل مجمل متشابہ، یہ جو نصوص ہے، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، تین ہو گئی۔ اور حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ، کتنی ہو گئی؟ چار۔ تو یہ چار جو تقسیمات ہے یہ لفظ اور معنی کے اعتبار سے ہے۔ اب ان میں جو پہلی تقسیم ہے وہ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے لفظ کے طریقوں کے بیان میں، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے لفظ کے طریقوں کے بیان میں۔
یہاں پر یہ جو مصنف علیہ الرحمٰ نے وہ اقسام النظم والمعنی میں جو اقسام کا لفظ ذکر کیا ہے، اس سے مراد تقسیمات ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تقسیمات ہے، کیونکہ قرآن یہ 4 قسموں پر مشتمل نہیں ہے کہ بعض کو عام، خاص، مشترک اور معول شامل ہو، بعض کو ظاہر، نص، مفسر، محکم شامل ہو، بلکہ سارا کا سارا خاص کی طرف اور اس کے اخوات یعنی عام، مشترک، معول کی طرف، پھر سارا کا سارا ظاہر، نص، مفسر، محکم کی طرف شامل ہوتا ہے، پھر سارا کا سارا خفی اور اس کی طرف عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص کی طرف شامل ہوتا ہے، اور پھر حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ کی طرف۔ یعنی مصنف علیہ الرحمٰ کی عبارت کی وضاحت جس شارح نے کی ہے، اس کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی 4 قسمیں ہیں۔ اگر آپ 4 قسمیں بناؤ گے تو پھر ایک قسم ان میں خاص، عام، مشترک، معول ہوگی، دوسری قسم اس میں ظاہر، نص، مفسر، محکم ہوگی، تیسری قسم عبارت النص وغیرہ، اور چوتھی قسم حقیقت، مجاز وغیرہ۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا قرآن کریم یہ جو احکام کی آیتیں ہیں، یہ پوری کی پوری خاص، عام، مشترک، معول بنتی ہے، پھر پوری کی پوری ظاہر، نص، مفسر، محکم، یعنی ہر ایک کو آپ نے الگ سے دیکھنا ہے اور پورے میں دیکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک ہی صیغہ دیا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو ایک صیغہ دے دوں الحمد، یہ کون سی صیغہ ہے، تو آپ اس صیغے کو پہلے 6 اقسام کے اعتبار سے دیکھتے ہو، پھر اس کو آپ 6 اقسام، پھر 7 اقسام، پھر 12 اقسام کے اعتبار سے اس صیغے کو دیکھتے ہو۔ تو اسی طرح یہ جو قرآن کریم ہے، پہلے آپ اس کو دیکھو گے خاص، عام، مشترک، معول کے اعتبار سے، پھر آپ اس کو دیکھو گے ظاہر، نص، مفسر، محکم کے اعتبار سے، پھر آپ دیکھو گے کہ یہ دلالت کون سی ہے، یہ نص کون سا ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے یا اقتضاء النص، پھر آپ اسی کو دیکھو گے کہ یہ ظاہر ہے، یہ حقیقت ہے، مجاز ہے یا صریح ہے یا پھر کنایہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ اسی ایک چیز کو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آیت آپ کے سامنے آ گئی تو آپ نے اس میں خاص، عام، مشترک، معول میں سے کوئی ایک نکال دیا تو بس اب اس میں ظاہر، نص، مفسر، محکم نہیں نکلے گا، وہ بھی اس میں نکلے گا۔ پھر اس کے بعد استدلالات میں سے کوئی استدلال بھی وہاں پہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں سمجھے کہ کوئی لفظ خاص ہے تو وہ حقیقت نہیں ہو سکتا، کوئی لفظ عام ہے تو وہ حقیقت نہیں ہو سکتا، کوئی لفظ مشترک ہے تو وہ حقیقت نہیں ہو سکتا، یعنی ہر اعتبار سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ میرے خیال میں یہ والی بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی۔ وہ اقسام النظم والمعنی، نظم اور معنی کے اعتبار سے جو اقسام ہے، جو تقسیمات ہے، کیسی تقسیمات؟ فیما یرجع الی معرفت احکام الشرع، جو احکام شرع کے معرفت کی طرف لوٹتی ہے، 4، کتنی ہے؟ 4۔ الاول فی وجوہ النظم، اس میں جو پہلی تقسیم ہے یہ لفظ کے طریقوں کے بیان میں ہے، باعتبار صیغہ اور لغت کے، یعنی ہم لفظ کو دیکھیں گے خاص، عام، مشترک اور معول، اس کا تعلق معنی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے؟ لفظ کے ساتھ۔ یہ والے نقطے تم لوگ ذہن میں رکھا کرو، کیونکہ اسی کے اوپر سارا سبق چل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ نقطہ ذہن میں نہیں ہوتا تو آپ کا سبق سارا بیکار جا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نام ہے کس چیز کا؟ لفظ اور معنی دونوں کا۔ پھر خاص، عام، مشترک، معول، اس کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے، معنی کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ وہی 4، یہ جو پہلی تقسیم ہے اس کی 4 قسمیں۔ پہلی تقسیم کی پہلی تقسیم کون سی ہے؟ فی وجوہ النظم صیغتاً و لغتاً کے اعتبار سے یہ جو پہلی تقسیم ہے اس کی 4 قسمیں، خاص، عام، مشترک اور معول۔ اس کی آپ ذرا وجہ حسر دیکھ لیں۔ اگر لفظ وضع کے اعتبار سے ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، وضع جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وضع، جیسے ابھی ہم
وضع کیے گئے ہیں، سمجھ میں، یہ کمرہ وضع کیے گئے. اب یہ جو کمرہ بنایا گیا ہے، بعد میں اس میں یہ گھڑی لگی اور بعد میں اس میں یہ پنکھے لگے. وضع کے اعتبار سے مطلب جب اس کو بنایا جا رہا تھا اس وقت کے اعتبار سے، سمجھ میں، وضع بنانے کو یعنی گھڑنے کو کہتے ہیں. اگر لفظ وضع کے اعتبار سے ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے تو اگر یہ دلالت علی الانفراد ہے یہ خاص ہوگا. اگر یہ دلالت علی الانفراد ہے تو یہ خاص ہوگا. اگر یہ علی الاشتراک ہے تو پھر یہ عام ہوگا. اور اگر یہ دلالت مختلف معانی پر ہے، اگر بعض کو بعض پر ترجیح دی گئی ہے تو یہ مؤول ہوگا، اور اگر بعض کو بعض پر ترجیح نہیں دی گئی تو یہ مشترک ہوگا. افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر کوئی لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ خاص. آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر افراد کے درمیان مشترک ہے لیکن دلالت وہ ایک ہی معنی پر کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ عام. اور اگر اس کے افراد مشترک ہے اور ایک معنی کو دوسرے معنی پر ترجیح نہیں دی گئی تو یہ مشترک ہے، اور اگر ترجیح دی گئی ہے تو یہ مؤول ہے. یہ تو ان کی وجہ حصر تھی. اب آپ خاص کی تعریف دیں گے. الخاص وهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. خاص ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جسے بنایا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لیے، علی الانفراد، انفراد کے طور پر، علی الانفراد یعنی انفراد کے طریق پر. مصنف علیہ الرحمہ نے خاص کی جو تعریف کی ہے اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے کچھ قیود ذکر کیے. ظاہر ہے ہر تعریف فوائد قیود پر مشتمل ہوتی ہے. تو پہلی جو قید لگائی مصنف علیہ الرحمہ نے کل لفظ، یہ جنس ہے، یہ تمام الفاظ کو شامل ہے، چاہے موضوع الفاظ ہو یا مہمل الفاظ ہو. کل لفظ یہ تمام الفاظ کو شامل ہے، چاہے موضوع الفاظ ہو یا پھر مہمل الفاظ ہو. وضع لمعنى، یہ قید لگا کر مصنف علیہ الرحمہ نے مہمل الفاظ کو نکال دیا، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے ان الفاظ کو نکال دیا. لیکن اب بھی اس میں عام داخل ہے، مشترک بھی داخل ہے، کیونکہ وضع لمعنى جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے، تو عام کو بھی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، مشترک کو بھی معنی کے لیے وضع کیا. اس کا کوئی معنی لمعنى یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے ترجمے میں آپ کیا کہتے؟ کوئی. آپ اس میں کیا کہتے؟ جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو مشترک لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، یعنی عام لفظ وضع کیا گیا ہوتا ہے. یعنی معلوم کی قید لگا کر مصنف علیہ الرحمہ نے مشترک کو نکال دیا، کیونکہ اس مشترک لفظ کا معنی معلوم نہیں ہوتا. عین کا لفظ ہے، یہ چشمے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھڑی کو بھی کہتے ہیں، سمجھ میں. اس کے اور بھی بہت سارے مختلف معنی آتے ہیں. جو چیز اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو یہ بھی عین کا لفظ بھی معنی کے لیے وضع کیا گیا، لیکن اس کا معنی معلوم نہیں ہے کہ اب یہ فی الحال کس معنی میں استعمال ہے. جب تک آپ نے ایک معنی کو ترجیح نہیں دی تو اس کا معنی تو معلوم نہیں ہے، بہت سارے معنوں میں استعمال ہے. تو معلوم ان کی قید لگا کر مصنف علیہ الرحمہ نے مشترک کو نکال دیا. اسی طرح مؤول بھی اس سے نکل گیا، کیونکہ مؤول یہ مشترک کے معنوں میں سے ایک معنی ہوتا ہے.
تو اس کا معنی معلوم تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ مشترک کے معنوں میں سے ایک معنی ہوتا ہے۔ ایک لفظ مشترک ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کو کس چیز کا لفظ بتایا؟ عین بتایا، یہ بہت سارے معنوں میں مشترک ہے۔ اب آپ نے ایک معنی کو ترجیح دے دی اور آپ نے اس کو آنکھ کے معنی میں لے لیا، تو آپ نے اس کو ترجیح دی۔ یہ اب جو عین کا معنی آپ آنکھ کر رہے ہو، تو یہ ان مشترک کے معنوں میں سے ایک معنی ہے یا نہیں؟ یہ تعویل مجتہد کی وجہ سے اس کی تعین ہوئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح مصنف علیہ الرحمہ نے قید لگائی علی الانفراد کی، تو علی الانفراد کی قید لگا کر مصنف علیہ الرحمہ نے عام کو نکال دیا، اگرچہ وہ معنی معلوم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن علی الانفراد کے طریق پر نہیں، بلکہ اعلیٰ سبیل الشمول کے طریق پر، اجتماع کے طریق پر وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ کس پر؟ معنی معلوم پر۔ آئی بات سمجھ یا نہیں ہے؟ تو فوائد قیود سمجھ میں ہے۔ خاص یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں، اب یہ تمام الفاظ کو شامل ہے، چاہے محملات ہو یا غیر محملات موضوعات ہو۔ وضع لمعنی کی قید لگا کر اس سے نکال دیا محملات کو، اور اب اس میں عام، مشترک اور معول داخل ہے۔ معلوم ان کی قید لگا کر اس کے ذریعے سے نکال دیا مشترک اور معول کو، اور علی الانفراد کی قید لگا کر اس کے ذریعے سے نکال دیا کس کو؟ عام۔ مصنف علیہ الرحمہ نے عام کی ایک دوسری تعریف بھی کی ہے، خاص کی۔ وَكُلُّ اسْمٍ وُزِعَ لِمُسَمَّى مَعْلُومٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، اور خاص یہ ہر اس اسم کو بھی کہتے ہیں جو ایک معین شخص کے لیے وضع کیا گیا ہو انفراد کے طریق پر، جو ایک معین مسمى کے لیے، ایک معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو انفراد کے طریق پر۔ ایک ہوتا ہے مسمى اور ایک ہوتا ہے اسم۔ اسم جیسے مثال کے طور پر آپ کا نام احمد ہے، تو احمد آپ کا اسم ہے، اور آپ کا نام احمد ہے تو آپ مسمى آپ کا۔ کل اسم، ہر وہ اسم وضع جسے وضع کیا گیا ہو لمسمى معلوم، ایک معین شخص کے لیے، علی الانفراد، انفراد کے طریق پر۔ مصنف علیہ الرحمہ نے پچھلی تعریف میں کل لفظ کہا تھا، اور اس تعریف میں مصنف علیہ الرحمہ نے کل اسم کہا۔ اس وجہ سے کل اسم کہا کہ آگے مصنف علیہ الرحمہ نے مسمى کا لفظ ذکر کیا ہے، تو مسمى کا اسم ہوتا ہے، اس کا لفظ نہیں ہوتا، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کا لفظ استعمال کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب مصنف علیہ الرحمہ نے لمسمى معلوم کہا، تو اس کے ذریعے سے اس میں بھی وہی فوائد قیودات ہیں۔ لمسمى، یہ جو مشترک اور معول ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک مسمى کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، کسی مسمى کے لیے۔ لیکن جب آگے معلوم کی قید اس کے ساتھ لگائی، تو اب ایک مسمى نکرہ ہے نا، جب اس کے ساتھ معلوم کی قید لگائی تو اب یہ بن گیا کسی ایک مسمى کے لیے۔ تو پہلے وہ تو تھا مسمى کسی مسمى کے لیے، تو ٹھیک ہے، مشترک کا لفظ وہ تو کسی مسمى کے لیے، 5 معنوں میں سے جو ایک معنی کسی کے لیے وضع کیا گیا، تو لمسمى اس میں مشترک بھی داخل تھا اور معول بھی۔ معلوم ان کی قید لگا کر اس کے ذریعے سے مشترک کو نکال دیا، کیونکہ اس کا مسمى معلوم نہیں ہوتا، اور معول میں اگرچہ مسمى معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ مجتہد کی رائے سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ مشترک کے ان 5 معنوں میں سے ایک معنی ہوتا ہے، یا اس کے معنوں میں سے ایک معنی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ابتدا سے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ تعویل کے بعد وہ معلوم ہوتا ہے۔ اور علی الانفراد کی قید لگا کر اس کے ذریعے سے مصنف علیہ الرحمہ نے عام کو نکال دیا۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خاص کی 3
3 قسمیں، ایک کو خاص الجنس کہتے ہیں اور ایک کو خاص النوع کہتے ہیں اور ایک کو خاص العین کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ خاص الجنس، خاص النوع، خاص العین۔ جنس تو آپ جانتے ہیں، نوع بھی آپ جانتے ہیں اور عین بھی، لیکن آپ لوگ اس کی مثالیں سن لو۔ جیسے کہ انسان اور حیوان۔ انسان یہ ایک جنس کا نام ہے اور اس کے نیچے انواع ہے۔ انسان یہ ایک جنس کا نام ہے اور اس کے نیچے انواع ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح حیوان یہ ایک جنس کا نام ہے اور اس کے نیچے انواع ہے۔ اب ہر چارپائے کو حیوان کہتے ہیں، اس کے نیچے گدھا ہے، ہاتھی ہے، بیل ہے، بکری ہے، شیر ہے، یہ اس کی مختلف انواع ہے۔ تو جنس کو آپ کو پتہ چلا، خاص الجنس۔ خاص الجنس یعنی خاص کبھی جنس بھی ہوتا ہے۔ خاص الجنس کا مطلب یہ ہے کہ خاص کبھی جنس بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خاص النوع، جیسے رجل اور مرأہ۔ آپ کو میں نے خاص الجنس کی مثال بتائی، جیسے انسان، اس کے تحت 2 انواع ہیں، مرد اور عورت۔ پھر خاص النوع جیسے کہ رجل اور مرأہ۔ اب آپ رجل کو جنس نہیں کہہ سکتے، جنس تو انسان ہے، رجل یہ اس کی کیا نوع ہے، مرأہ یہ بھی اس کی ایک نوع ہے۔ اور خاص العین جیسے کہ زید اور عمر، یہ بالکل معین ہو گئے۔ جیسے کہ میرا نام لے لو، میں خاص العین ہوں، آپ کا نام ہو گیا آپ خاص العین۔ تو خاص الجنس میں سب سے زیادہ عموم ہوتا ہے، پھر خاص النوع میں اس سے کم عموم ہوتا ہے، اور خاص العین میں بالکل عموم نہیں ہوتا، اس میں تخصیص ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ ایک مخصوص فرق پر بولا جاتا ہے۔ تو آپ کی جو پہلی تعریف تھی، کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، خاص ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جسے وضع کیا گیا ہو کسی معنی معلوم کے لیے انفراد کے طریق پر۔ یہ ان تینوں تخصیصات کو شامل ہے، خاص النوع کو بھی شامل ہے، خاص الجنس کو بھی شامل ہے اور خاص العین کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے قید لگائی تھی کس کی؟ معنی معلوم کی۔ ذرا ادھر میری طرف دیکھو، یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، معنی معلوم کی۔ تو معنی جنس کا بھی معلوم ہوتا ہے، معنی کس کا بھی معلوم ہوتا ہے؟ جنس کا۔ انسان اس کا معنی ایک ہی ہے، انسان۔ حیوان اس کا معنی ایک ہی ہے۔ معنی نوع کا بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے امرأہ، رجل، معنی معلوم ہے، ایک ہی معنی ہے، علی الانفراد، اور ایک ہی معنی ہے انفراد کے طریق، اور عین کا تو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو مصنف علیہ الرحمہ نے دوسری تعریف ذکر کی ہے، کل اسم وضع لمسمى معلوم، تو اس تعریف میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو مسمى کی قید لگائی ہے، اس کے ذریعے سے پہلی والی 2 تخصیصات نکل گئی، کیونکہ پہلے والی 2 تخصیصات خاص جنس اور خاص النوع اس سے نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسمى نہیں ہے۔ انسان کسی کا نام ہے، اسی طرح ہاں جس بندے کا نام ہو انسان تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن انسان یہ ایک جنس کا نام ہے، حیوان یہ ایک جنس کا نام ہے، یہ کوئی معلوم مسمى کے لیے اس نام کو وضع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح خاص النوع بھی، لیکن یہ جو اگلی خاص العین ہے، خاص العین، اس کو یہ والی تعریف شامل ہو رہی ہے۔ کیوں اس شامل ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس تعریف میں قید لگی ہے وضع لمسمى معلوم، اس کو مسمى معلوم کے لیے وضع کیا ہے، اور مسمى معلوم صرف خاص العین میں ہوتا ہے، نوع میں بھی نہیں ہوتا۔ نوع کے تحت افراد ہوتے ہیں، جنس کے تحت انواع ہوتے ہیں، اور عین یہ خود ایک فرد ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ کی جو دوسری تعریف ہے، اس میں جو شروع کی 2 تخصیصات ہے وہ بھی نکل گئی، اور صرف ایک تخصیص باقی رہ گئی ہے، خاص العین والی۔
امید ہے آپ کو یہ والی جگہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی، آئی سمجھ میں؟ جب مصنف علیہ الرحمہ خاص کی تعریف سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ عام کی۔ اور یہ جو تقسیم ہو رہی ہے کتاب اللہ کی لفظ اور معنی کے اعتبار سے، کتاب اللہ کی 4 قسمیں۔ یہ جو پہلی تقسیم ہے کس چیز کی؟ صیغہ اور لغت کے اعتبار سے۔ یعنی معنی وضعی کے اعتبار سے بھی آپ، کیونکہ صیغہ اور لغت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معنی وضعی کے ساتھ۔ دوسری قسم صیغہ اور لغت کے اعتبار سے لفظ کی جو تقسیم ہو رہی ہے، اس کی دوسری قسم عام۔ عام کس کو کہتے ہیں؟ والعام وهو كل لفظ، یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں ینتظم، جو شامل ہوتا ہے جمع من المسمیات، مسمیات کے ایک اجتماع کو، لفظاً او معنن، چاہے یہ شمول، اس کا تعلق لفظاً او معنن کا تعلق شمول انتظام کے ساتھ ہے، چاہے یہ شمول لفظی ہو یا پھر معنوی ہو۔ عام یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو شامل ہوتا ہے مسمیات کے اجتماع کو، چاہے یہ شمول لفظی ہو یا پھر معنوی ہو، یعنی چاہے یہ شمول الفاظ کے اعتبار سے ہو یا پھر معنی کے اعتبار سے ہو۔ دیکھو تعریف سمجھ میں آتی ہے فوائد قیودات سے، کس سے؟ تو آپ ذرا فوائد قیودات کو دیکھ لیں۔ کل لفظ یہ بمنزل جنس کے اور باقی فصل ہے۔ یہاں پر لفظ سے مراد کل لفظ میں لفظ سے مراد لفظ موضوع ہے۔ یہاں پر لفظ سے مراد کیا ہے؟ بھائی آپ نے خاص کی تعریف میں لفظ سے مراد لفظ موضوع نہیں لیا، وہاں پر آپ نے کہا کہ اس میں محملات بھی شامل ہے اور موضوعات بھی، پھر آپ نے وضع کی قید لگا کر محملات کو نکالا تھا، اور یہاں پر چونکہ آپ کے پاس آگے تعریف میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے محملات کو نکالا جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لفظ سے مراد لفظ موضوع ہے۔ اشکال سمجھ میں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ سے مراد لفظ موضوع اس وجہ سے ہے کہ یہ تقسیم ہو رہی ہے، کس چیز کی؟ تقسیم۔ یہ جو کل لفظ ہم نے اس کو ذکر کیا، یہ تقسیم کی جگہ پر ہم نے اس کو ذکر کیا ہے لفظ کو۔ کل لفظ میں جو لفظ کو ہم نے ذکر کیا ہے، یہ تقسیم کی جگہ پر ہم نے ذکر کیا ہے، اور جب کوئی لفظ مورد تقسیم میں ہوتا ہے تو اس سے مراد لفظ موضوع ہوتا ہے، لفظ محمل اس سے مراد نہیں ہوتا، کیونکہ تقسیم محملات کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ موضوعات کی ہوتی ہے۔ یہ والی بات سمجھ میں آئی؟ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی تعریف کے اندر قید لگائی ینتظم کی، اس کے ذریعے سے مشترک اور خاص نکل گیا۔ کل لفظ عام ہر اس لفظ کو کہتے ہیں ینتظم، جو شامل ہوتا ہے۔ شمول ایک چیز میں شمول نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ شامل کا لفظ بہت ساروں کے لیے بولا جاتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے شمول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ینتظم کی قید ذکر کر کے مصنف علیہ الرحمہ نے مشترک کو بھی نکال دیا اور خاص کو بھی نکال دیا۔ جہاں تک خاص ہے تو اس کا نکلنا تو ظاہر ہے، کیونکہ اس میں شمول نہیں ہوتا، آئی بات سمجھ میں، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ انفراد ہوتا ہے۔ جہاں تک پہلا ہے تو جو مشترک ہے وہ اس وجہ سے نکل گیا کہ وہ 2 معنوں کو شامل نہیں ہوتا، وہ 2 معنوں کو شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دونوں معنوں میں سے کسی ایک کو شامل ہونے کا احتمال ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے عین کا یہاں پر یہ والا معنی ہو، یا ہو سکتا ہے عین کا یہاں پر یہ والا معنی ہو۔ تو اگرچہ مشترک میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں لیکن اس میں شمول نہیں ہوتا،
بلکہ اس میں برابری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس سے یہ والا معنی مراد ہو اور ہو سکتا ہے اس سے یہ والا. اگر یہ مراد ہو تو پھر یہ نہیں مراد ہوگا، اور اگر یہ مراد ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا. جبکہ عام کے اندر شمول ہوتا ہے، وہ اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے قید لگائی جمعاً کی، تو اس کے ذریعے سے تثنیہ کو نکال دیا. اب آپ ذرا دیکھیں، کل لفظ عام ہر اس لفظ کو کہتے ہیں ینتظم جو شامل ہوتا ہے جمعاً اجتماع کے طریق پر. تثنیہ میں اجتماع نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو تثنیہ ہے یہ اسماء اعداد کی طرح ہے. جیسے 100 کا لفظ، یہ خاص ہے یا عام ہے؟ یہ خاص ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ خاص کے حد میں. کیوں 100 کیوں خاص ہے؟ یہ خاص الجنس ہے یا خاص النوع ہے؟ یہ اس میں عدد ہے. کیا چیز ہے؟ اس میں عدد. جس طرح جنس کے تحت افراد ہوتے ہیں اسی طرح نوع کے تحت بھی کیا ہوتے ہیں؟ افراد. تو یہ جو 100 ہے اس میں بھی کیا ہے؟ افراد ہے. لیکن یہ ایک معنی پر دلالت کر رہے 100 پر. کس پر؟ تو اس وجہ سے یہ خاص ہے. اچھا، آگے مصنف علیہ الرحمہ نے جو قید لگائی ہے وہ من المسمیاتی کی قید ہے. کون سی؟ اس کے ذریعے سے مصنف علیہ الرحمہ نے معانی سے احتراز کر لیا. یعنی عام ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو شامل ہوتا ہے اجتماع کے طریق پر مسمیات کو. کس کو؟ مسمى یہ ہمیشہ ذات کو کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھو. معنی نہیں ہوتا. معنی کبھی ذات نہیں ہوتا. معنی کسی کو نظر آتا ہے؟ کبھی تم لوگوں نے معنی دیکھا ہے؟ معنی نظر نہیں آتا. اور مسمى یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مسمى ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مسمى، کیونکہ اس کا کوئی نام ہے. لیکن معنی آپ کو نظر نہیں آتا. تو مصنف علیہ الرحمہ نے من المسمیاتی کی قید لگا کر اس کے ذریعے سے معانی کو نکال دیا. کیونکہ متاخرین مشائخ کے ہاں معانی میں عموم نہیں ہوتا. یہاں پر تعریف مکمل ہو جاتی ہے. عام یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں ینتظم ہو جو شامل ہوتا ہے جمعاً اجتماع کے طریق پر من المسمیات مسمیات کو. تو کل لفظ ینتظم اس کے ذریعے سے نکال دیا خاص کو اور مشترک کو. جمعاً اس کے ذریعے سے نکال دیا کس کو؟ تثنیہ کو. من المسمیات اس کے ذریعے سے نکال دیا کس کو؟ معانی کو. آگے جو مصنف علیہ الرحمہ نے لفظاً اور معنن کو ذکر کیا ہے، تو جب تعریف یہاں پر پوری ہو جاتی ہے تو پھر لفظاً اور معنن کو کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ لفظاً یہ اصل میں ینتظم کی تفسیر ہے. لفظاً یہ ینتظم کی تفسیر ہے. چاہے یہ انتظام لفظی ہو او معنن، یا پھر چاہے یہ انتظام یا شمول معنوی ہو. اب آپ یہ کہو گے کہ انتظام لفظی کس کو کہتے ہیں اور انتظام معنوی کس کو کہتے ہیں؟ انتظام لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صیغہ، ادھر دیکھو ذرا، انتظام لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صیغہ عموم کے اوپر دلالت کرے، شمول کے اوپر دلالت کرے. جیسے کہ مسلمون یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں پر شمول لفظی ہے یا معنوی؟ لفظی. کیونکہ یہ صیغہ جمع ہے. یہ صیغہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس میں شمول کیا؟ شمول ہے. اور جیسے مثال کے طور پر رجال. اور انتظام معنوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ شمول بے اعتبار معنی کے ہو، بے اعتبار صیغہ کے نہ ہو. جیسے من، ما. اب یہ من اور ما، راہ اور قوم. راہ یہ کوئی صیغہ ہے، قوم یہ صیغہ ہے، یعنی یہ جمع کا کوئی صیغہ ہے. من یہ کوئی جمع کا صیغہ ہے، ما. تو یہ جو ان الفاظ کے اندر جو عموم ہے نا، یہ عموم کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ جو شمول ہے اس میں شمول معنوی ہے.
لفظ سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سب کو شامل ہے، بلکہ ہمیں پتہ کس سے چل رہا ہے؟ معنی سے پتہ چل رہا ہے۔ اگرچہ یہ صیغے خاص کے صیغے ہیں، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے عام ہے، یہ معنی کے اعتبار سے عام ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی اشکال کر لے، بس ہے، اس مولانا کو بہت زیادہ